انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے اہم کردار ہو گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات سے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اور ان کے ماننے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو کہ ان کی تعلیمات کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں اردو وائس کی پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 6 اور میں ہوں شہزید۔ گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت مذہب کا بانی ہے جو دنیا کے عظیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ، جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 16 برس کی عمر میں اس کی شادی اس کی ہم عمر ذات سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخرکار مر جاتا ہے۔ قدرتی طور پر سدھارتھ نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے بالا اور معرّہ ہو۔ 29 برس کی عمر میں جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی تو گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے گا۔ چنانچہ وہ اپنے محل سے روانہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی اور اپنے نامولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو چھوڑا اور ایک مفلس یوگی بن گیا۔ کچھ عرصہ اس نے اس دور کی مشہور یوگی علماء سے علم کا حصول کیا۔ ان کے افکار کی مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجہ کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرا، لیکن پھر اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت اسے سچ کے قریب نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس نے پھر باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر اضطراف کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت تلے بیٹھا تھا، اسے اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں بتائی۔ صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا، اور یہ کہ وہ اب ایک بدھ بن گیا ہے جس کے معنی اہل بصیرت کے ہیں۔ تب اس کی عمر 35 برس تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا، لیکن اس کے افکار لکھے نہیں جا سکے۔ اس کے چیلوں نے اس کا حرف بحرف یاد رکھا۔ یہ حروف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیوں کے عنوان سے سمیٹا جاتا ہے۔ گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب ذرا سست روی سے پھیلا، لیکن 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے، بلکہ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ یہ جنوب میں سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک۔ وہاں سے بڑھ کر
جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک پھیلا اور پھر آگے علاقے میں سرایت کر گیا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی مرتسم ہوئے۔ یہ تبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی۔ یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں بھی اس نے اپنے پیروکار پیدا کیے۔ لیکن ہندوستان میں ہی یہ مذہب 500 عیسوی کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا اور 1200 عیسوی تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے میں باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت میں موجود رہا۔ تبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت میں چندہ تخفیف نہ ہوئی۔ بدھ کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا تھا۔ قدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں منقسم ہونے لگا۔ اس کی 2 شاخیں آج بھی اہم ہیں، جن میں ایک تھروید ہے جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکماء بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں۔ دوسری شاخ مہایانا کہلاتی ہے، جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ بدھ مت کا مذہب آہستہ آہستہ بے اثر ہونے لگا۔ ہندوستان میں بدھ مت کے بے اثر ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندو مت نے اس کے کئی ایک نظریات اور اصول خود اپنا لیے۔ چین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو خود کو تو بدھ مت کی پیروکار نہیں کہلواتی لیکن بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ گوتم بدھ اور کنفیوشس نے دنیا پر برابر طور پر اثرات چھوڑے۔ دونوں کا دور بھی ایک ہی بنتا ہے اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بھی ایک جتنی ہی ہے۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفہ نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اردو وائس کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں۔